السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تھوڑی جی بات بریک کر دیں، بیس کا بٹن ہوئے گا ان تھوڑا جا تھلے کر دیں. سب درود تے سب سلام لائق شاہ مدینہ، سب درود تے سب سلام لائق شاہ مدینہ، جس دے نام نو پڑھ دیا سن دیا ٹھر دا جگر تے سینہ. اچھی آکو. سب درود تے سب سلام لائق شاہ مدینہ، جس دے نام نو پڑھ دیا سن دیا ٹھر داوے جگر تے سینہ، مکھرا حضور دا اتنا سوہنا مثل نہ ذہنی آوے، مکھڑا حضور دا اتنا سوہنا مثل نہ ذہنی آوے، چن دے چہرے داغ دسیون حضور دا صاف دساوے، زلفاں مشک بہاراں لٹکن جان واللیل مثالاں، گھر تصویر مصور سوہنے کیتیاں آپ کمالاں، سب درود تے سب سلام لائق شاہ مدینہ، جس دے نام نو پڑھ دیا سن دیا ٹھر داوے جگر تے سینہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے اور بگڑی کو بنانے والا بھی ہے. داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، لجبال بھی وہی ہے. جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. جسے چاہتا ہے عروج عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پستی عطا کر دیتا ہے. درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین سیدنا احمد مجتبی حبیب کبریا خیر الورا بدر الدجا شمس الضحیٰ لا یمکن الثناء مکین گنبد خضراء صلی اللہ علیہ وسلم پر. قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں،
اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم خطبہ جمعۃ المبارک ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج کے خطبے کا عنوان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن اور جمال کا تذکرہ۔ محب پر یہ فرض بنتا ہے، آج بھی یہ قانون اور اصول ہے، جس کا کوئی محبوب ہو وہ اپنے محبوب کی تعریفیں کرتا ہے کہ میرے محبوب کا رنگ ایسا، حسن ایسا، جمال ایسا، کردار ایسا، کمال ایسا، اور جن کے ساتھ ہم اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں ان کے حسن کا تذکرہ کیوں نہ کیا جائے۔ تو آج میرا دل چاہتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن، آپ کے جمال کا تذکرہ کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، سب سے پہلی بات، انسان کو رب کائنات نے تمام مخلوقات میں سے چن کر کے اشرف بنایا، حسین بنایا، جمیل بنایا۔ پھر تمام انبیاء کرام میں سے، تمام انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو حسین و جمیل بنایا ہے، اور پھر تمام انبیاء، پیغمبر اور رسل میں سے اللہ نے حسن و جمال کی سرداری بھی عطا فرمائی ہے، تو حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا، حسین و جمیل بنایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مصوری کی کہ جو رب کائنات نے انسان کو تخلیق فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ بیان کیا ہے کہ میں نے انسان کو کتنا حسین بنایا ہے، کتنا جمیل بنایا ہے۔ اللہ اگر قسم نہ بھی اٹھائیں تو رب کائنات کی بات پر بولو کوئی شک، لیکن جب انسان کی باری آئی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھا کر کے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ قرآن سن کر کے محبت سے کہا کریں ذرا سبحان اللہ۔ سارے نہیں بولتے ہیں، کچھ لوگ نا کہتے ہیں نہیں جی اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہا ہے تو اسی کیوں آکھیے سبحان اللہ ہے، اسی تو کسی اور جگہ تے بولاں گے ہیں۔ جس نے قرآن سن کر کے نہیں بولنا اس نے کہا بولنا ہے، ذرا محبت سے کہے سبحان اللہ۔ فی مقام آخر هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر ہی انسان کی جو تصویر بنائی ہے،
اللہ کہتا ہے میری مرضی ہے، میں جس انداز سے مرضی تصویر بناؤں. سبحان اللہ. کوئی کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا سفید ہے، کسی کا انداز کیسا، کسی کے نقش و نگار کیسے، یہ مصور کی مرضی ہے، جس طرح کی مرضی تصویر بنائے. سبحان اللہ. فی مقام آخر فی ای صورت ما شاء رکبک یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. اللہ تعالیٰ اپنی مصوری کو بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے چاہا انسان کو خوبصورت بنایا، حسین و جمیل بنایا. اور حضرات گرامی قدر سارے حسین و جمیل ہیں، لیکن پھر جب باری میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی آئی ہے تو رب کائنات نے آپ کی صفات کا تذکرہ فرمایا. سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اشرف بنایا، حسین بنایا، جمیل بنایا ہے، لیکن پھر ساری کائنات میں سے جو اللہ تعالیٰ نے سرداری عطا فرمائی ہے نا حضور علیہ السلام کو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، مجھے تمام اولاد آدم کا سردار بنا کر کے بھیجا گیا. آپ علیہ السلام کو اللہ نے سرداری عطا فرمائی ہے. حضرات گرامی قدر سرداری کسی ایک مکے کی سرداری نہیں ہے، کسی ایک انداز کی سرداری اللہ نے نہیں عطا فرمائی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام سرداریاں حضور علیہ السلام کو عطا فرما دی. خطابت میں تمام خطباء کے سردار آپ ہیں، فصاحت میں تمام فصحاء کے سردار آپ ہیں، علم میں تمام علماء کے سردار آپ ہیں، امانت میں تمام امانت داروں کے سردار آپ ہیں، عدالت میں تمام عادلوں کے سردار آپ ہیں، شجاعت میں تمام بہادروں کے سردار آپ ہیں، حلم میں تمام حلیموں کے سردار آپ ہیں، تقوی میں تمام متقین کے سردار آپ ہیں، اسلام میں تمام مسلمین کے سردار آپ ہیں، رسالت میں تمام رسولوں کے سردار آپ ہیں، نبوت میں تمام نبیوں کے سردار آپ ہیں، حسینوں میں تمام حسینوں کے سردار آپ ہیں، اور اسی طرح جمال میں تمام جمیلوں کے سردار بھی آپ ہیں. حق سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے سرداری عطا فرمائی ہے، اور اسی سرداری کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اللہ تعالیٰ نے حضور کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، داعی اللہ بنایا، اور سراج منیر بنایا. سبحان اللہ. چمکتا ہوا آفتاب بنایا ہے. حضرات گرامی قدر آئیے، توجہ میری طرف رکھیے. قرآن پاک کا 5واں مقام. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة
قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اللہ نو حضور دا چہرہ ایڈا پسند آیا، اتنا پیارا لگے ہے۔ دیکھو توجہ کیجئے، حضور علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کر کے رب کائنات کی طرف نگاہیں اٹھا کر کے آسمانوں کی طرف دیکھا۔ اللہ کہتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم نے دیکھا اپنے پیارے کے چہرے کو دیکھا جب نگاہیں اٹھ رہی تھی۔ میں یوں کہتا ہوں اللہ کو حضور کا چہرہ اتنا پسند آیا، اتنا پیار آیا اپنے نبی کے چہرے پر، آپ کا چہرہ دیکھ کر کے اللہ نے قبلے کا رخ تبدیل فرما دیا ہے۔ اور کہو سبحان اللہ۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ، قریش نے ان کو اپنا نائب بنا کر کے بھیجا، قاصد بنا کر کے بھیجا۔ یہ شعیب بھائی اس کی بیس تھوڑی سی کم کرے یار، مجھے بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہوتی ہے۔ پچھلی باری جب میں سپیکر دی آواز صحیح کروائیے، شروع کیتا ہے جمعہ تے بالکل خراب ہے، تے سپیکر صحیح کرنے والا بندہ ساڑھے کول کوئی بھی نہیں ہے۔ شیخ فاروق صاحب یہ اہم مسئلہ ہے، یہ خطبے کا اہم مسئلہ ہے کہ اگر اس کو بار بار یہی ہم اس کو کرتے چلے جائیں گے تو پھر وقت تو ضائع ہو جائے گا۔ اس کے بعد کوئی پنگے شنگے لو جی حاجی صاحب لو تسی کوئی ہو ہی جائے گا انشاءاللہ مسئلہ حل۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ابھی صحابی نہیں بنے ہیں۔ توجہ میری، آپ توجہ میری طرف رکھے۔ مکہ والوں نے، قریش والوں نے اپنا قاصد بنا کر کے، اپنا امیر بنا کر کے بھیجا حضرت ابو رافع کو کہ بہت بڑا سمجھدار دانا انسان ہے، جا کر کے نبی علیہ السلام کی طرف پیغام لے کر کے جائیے، آپ کو قاصد بنا کر کے بھیجا ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے اندر پہنچتے ہیں۔ جب مدینہ میں پہنچے، مسجد نبوی کے اندر آپ علیہ السلام تشریف فرما ہیں، صحابہ کے گرد حضور علیہ السلام موجود ہیں۔ حضرت ابو رافع چل کر کے قاصد بن کر کے ابھی ایمان لے کر کے نہیں آئے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ آپ چل کر کے مسجد نبوی کے اندر جب آئے، آپ نے دیکھا حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے گرد موجود ہیں، اپنے صحابہ کے گرد تشریف فرما ہے۔ آپ حضرت ابو رافع جب حضور علیہ السلام کو پہلی مرتبہ نگاہ اٹھا کر کے حضرت ابو رافع نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے، حضرت ابو رافع دیکھتے ہی رہ گئے۔ آپ علیہ السلام کے چہرے پر نظر پڑی ہے، ابھی آئے نہیں ہیں، ابھی نگاہ پڑی ہے حضور علیہ السلام کے چہرے پر، وہیں پر دیکھتے دیکھتے رہ گئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گفتگو فرما رہے ہیں، میرے آقا نے ابو رافع کی طرف دیکھا، میرے آقا خاموش ہو گئے، گفتگو کو مکمل کر لیا، گفتگو کو روک لیا۔ حضرت ابو رافع میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا حسن دیکھ رہے ہیں اور کائنات کا حسن حضرت ابو رافع کو دیکھ رہے ہیں، نگاہوں میں مل رہی ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیے، حضرت ابو رافع اپنے الفاظ کے اندر بیان کرتے ہیں، کہا جب میں نے پاک پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا تو ہوا کیا؟ کہا فلما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القی فی قلب الاسلام، جب میں نے اپنے نبی کے حسن کو دیکھا، جب میں نے آپ کے جمال کو دیکھا، جب میں نے نگاہ اٹھا کر کے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا، میرے دل میں اسلام اتر آیا، میری زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تبلیغ کوئی نہیں کیتی، گل کوئی نہیں کیتی، آخر جدو دیکھیا نا رأیت رسول اللہ، جب حضور کو دیکھا نا میں نے، القیا اسلام میرے
اسلام میرے دل میں داخل ہو گیا اور زبان پہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی صدائیں لگ رہی ہیں، اور میں تو یوں کہتا ہوں حضرت ابو رافع یوں کہہ رہے ہوں گے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا، سوچتی ہے دل میں دنیا، مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ حضرت ابو رافع کہتے ہوں گے نا کہ جس نے اتنا حسین و جمیل بنایا ہے وہ مصور خود کیسا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر توجہ، حضرت ابو رافع حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، پیغام لے کر کے آئے تھے مکہ والوں کی طرف سے، کلمہ پڑھ لیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور اگلا جملہ بڑا کیا کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں واللہ لا ارجع الیہم ابدا، آقا نہیں اللہ کی قسم اب میں آپ کو چھوڑ کر کے واپس نہیں جاؤں گا، میں آپ کی خدمت کو چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابو رافع میں وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہوں، آپ ہمارا اور قریش کا یہ عہد ہے، اگر کوئی قاصد آئے گا تو اسے واپس لٹایا جائے گا، آپ واپس چلے جائیے، اگر آپ کے دل میں اسی طرح ہماری محبت رہی تو آپ پھر مدینہ تشریف لے کر کے آ جائیے گا۔ آپ واپس گئے اور پھر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور پھر آپ کے چہرے کی زیارت کرتے رہے۔ ارے میں ان کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا کروں جس کے حسن و جمال کے بارے میں خود حضور نے فرمایا مرآنی او رآ مرآنی فقد حرم اللہ علیہ النار۔ او اے چہرہ اتنا سونے، اے چہرہ اتنا خوبصورت ہے، جیڑا بھی بندہ اس چہرے نو ایمان دی حالت وچ ویکھ لیندے اللہ اس دے اُتے جہنم دی اگ نو حرام کر چھڑ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کا چہرہ، اور آئیے میرا دل کرتا ہے میں آپ کو مدینہ بھی لے کر کے چلوں، اونچی آنکھوں سبحان اللہ، پھر کہیں ذرا سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام نا ہجرت کر کے جب مکہ سے مدینہ تشریف لے کر کے آئے ہیں، اور مدینہ ہمارے مہمان مدینہ سے تشریف لے کر کے آج کے خطبہ میں محترم جناب میاں اشفاق صاحب وہ عمرہ کی سعادت حاصل کر کے آئے ہیں، تو میں میاں زمان صاحب کے بیٹے اور 2-3 دوست احباب سارے اکٹھے تشریف لے کر کے آئے ہیں، ان کے لیے خصوصی دعائیں، اور میرا دل چاہتا ہے میں ان کی یاد تازہ کروں۔ اور کیا مدینہ کس کو کہتے ہیں، کہ مدینہ کس کو کہتے ہیں کہ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے، تمہیں ایک اکسیر نسخہ بتا دوں، یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا، نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو۔ ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے، تمہیں ایک اکسیر نسخہ بتا دوں، یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا، نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو۔ ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا، مدینے کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ، نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو۔
پھر کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر مجھے یوں بھی کہنے دیجئے کہ شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ میاں اشفاق صاحب، شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں رحمت برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں وہ گنبد خضرا ہے جس کی دید کی خاطر بھری دنیا ترستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ دکھوں میں مبتلا دنیا کی ٹھکرائی ہوئی دنیا جہاں خوش ہو کے ہستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ رحمت کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں، ایک راج دلارا ہے مدینے کی گلی میں، عشاق کا مسکن ہے مدینے کی گلی میں، محبوب کا ڈیرا ہے مدینے کی گلی میں، ایک راج دلارا ہے مدینے کی گلی میں، صدیق کی صداقت ہے مدینے کی گلی میں، فاروق کی عدالت ہے مدینے کی گلی میں، عثمان کی سخاوت ہے مدینے کی گلی میں، حیدر کی شجاعت ہے مدینے کی گلی میں، حسنین کا بچپن ہے مدینے کی گلی میں، اماں عائشہ کا حجرہ ہے مدینے کی گلی میں۔ پھر کہیں سبحان اللہ۔ اور پھر میں اپنے پیارے بھائی جو ہے ان کا حکم بھی میں پورا کرتا چلا جاؤں۔ پھر مدینے کی بات آئی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی۔ میرے بھائی میاں اشفاق صاحب جب گئے ہوں گے تو جا کر کے اپنی قسمت پر ناز کرتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی، مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی، یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی، یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی، اور ہم مدینے میں پہنچے تو ایسے لگا، ہم مدینے میں پہنچے تو ایسے لگا جیسے پردیسیوں کو پناہ مل گئی، جیسے پردیسیوں کو پناہ مل گئی، مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی، آنکھ مخمور ہے دل مسرور ہے، آنکھ مخمور ہے دل بھی مسرور ہے، سبز گنبد کی ٹھنڈی ہوا مل گئی، مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی، یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی۔ دعا کرے اللہ ہم سب کو بھی مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ اور میں تی آخنا جرے جنہاں نے نہیں ویکھیا وہ تے ترستے نے تے جرے ویکھ آندے نے وہ پھر تڑپ دے نے، سبحان اللہ۔ انہاں دا پھر گزارا کوئی نہیں، جنہاں نے ویکھیا نہیں انہاں تے پتہ ہی کوئی نہیں نا، تے جرے ویکھ آمن تو پھر وہ بغیر ویکھن تو رہ ہی کوئی نہیں سکتے۔ حضور علیہ السلام ہجرت کر کے ابھی یہ یثرب ہے مدینہ نہیں بنا، ابھی یہ بیماریوں کا گھر ہے، آپ تشریف لے کر کے آ رہے ہیں، تمام کے تمام مدینہ والے آپ کا استقبال کرنے کے لیے
کھڑے ہوئے ہیں کہ حضور تشریف لے کر کے آ رہے. پہلی مرتبہ سبحان اللہ پہلی مرتبہ مدینہ والوں نے نا آپ علیہ السلام کے چہرے کی ابھی زیارت کوئی نہیں کی ہے. اسلام پہلے پہنچ گیا, پیغام پہلے پہنچ گیا. آپ تشریف لے کر کے آ رہے, ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں. اور جب آپ تشریف لے کر کے آئے نا تو چھوٹی چھوٹی بچیاں قصیدے پڑھ رہی ہیں کہ طلع البدر علینا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا مدعا للہ داعی. چھوٹی چھوٹی بچیاں قصیدے پڑھ رہی ہیں اور قاری صاحب نے اس کا ترجمہ کیا. چھوٹی بچیاں کیا کہہ رہی تھی کہ اسی کڑیاں کومل سار دیاں. نہیں تسی نہیں بول دے, چل رہن دے یہ بولو پھر سبحان اللہ. اوے حضور دی نعت سن کے نہیں بولتے تسی بھابی ہو, لگتا ہے پھر وہ گل سچی آختے نے, دوجے جڑے آختے نے اچھی آخو سبحان اللہ. چھوٹی چھوٹی بچیاں میرے نبی کا چہرہ دیکھ کر کے, انصار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں حضور کا چہرہ دیکھ کر کے کہتی ہیں کہ اسی کڑیاں کومل سار دیاں اسی کڑیاں کومل سار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں. اسی کڑیاں کومل سار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں. اور کڈے سوہنے موسم آئے نے کڈے سوہنے موسم آئے نے ساڈے گھر وچ حضرت آئے نے. کڈے سوہنے, کیا عالم ہوگا, کیا منظر ہوگا کہ جب میرے آقا مدینہ میں تشریف لے کر کے آئے ہوں گے تو میں تو یوں کہتا ہوں جس جگہ پر آپ نے قدم رکھا ہوگا وہ کنکر بھی جھوم اٹھے ہوں گے سبحان اللہ. اور کڈے سوہنے موسم آئے نے ساڈے گھر وچ حضرت آئے نے ساڈے گھر وچ حضرت آئے نے. ہر پاسے او چانن چھائے نے ہر پاسے او چانن چھائے نے پیاں گلیاں ہن مہکار دیاں. حضور علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے. اور میں اگلی بات کروں, میں حسن کی بات کر رہا ہوں کہ جس نے میرے آقا کو دیکھا تو پھر آپ کے چہرے کی بات کی اور فی البدی بات کی ہے. حضرت اماں عائشہ نے بھی کہا لوگ چرچا کرتے ہیں حسن یوسف کا, بڑا حسین و جمیل نبی تھا کہ جس کو دیکھ کر کے عورتوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے, انگلیاں کاٹ ڈالی ہے. کہا اگر وہ میرے نبی کے حسن کو دیکھ لیتی تو وہ انگلیاں نہ کاٹتی, وہ چھریاں اپنے سینوں میں چلا لیتی. اور اگلا جملہ کہا جنہوں نے حسن یوسف دیکھا انہوں نے پورے کاٹے, اور جس نے میرے نبی کا حسن دیکھا وہ پورے ہی کٹ گئے سبحان. آج بھی یہ انداز ہے, ہم نے اپنے آقا کے چہرے کی زیارت نہیں کی ہے. اور غازی علم الدین شہید ہیں اور کتنے بڑے بڑے جنہوں نے حضور کی چہرے کی زیارت نہیں کی ہے, لیکن صرف علماء سے سنا ہے. لیکن 1400 سال کے بعد 1300 سال کے بعد آج 1500 سال کے بعد ہماری یہ محبت یہ ہے. ٹانگا چلانے والا جس کو دین کا کوئی بھی علم نہیں ہے وہ بھی کہتا ہے حضور کے ختم نبوت کی بات ہوگی تو سب سے پہلے جان میں دوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اما عائشہ کی یہ بات نا اور قاری صاحب نے اپنے اشعار میں نقل کی ہے کہ سن امی عائشہ صدیقہ تو گلہ پاک محمد دے پیار دیاں. سن
امی عائشہ صدیقہ تو گلہ پاک محمد دے پیار دیاں سن امی عائشہ صدیقہ تو گلہ پاک محمد دے پیار دیاں مکھ پاک محمد دا چمک دائے مکھ پاک محمد دا چمک دائے یا بجلیاں نے چمکار دیا سن امی عائشہ صدیقہ تو جو زلیخا نو کرن ملامت گئیاں جو زلیخا نو کرن ملامت گئیاں انہاں اپنیاں انگلیاں کاٹ لیاں جو زلیخا نو کرن ملامت گئیاں انہاں اپنیاں انگلیاں کاٹ لیاں جے او بھندیاں میرے محمد نو جے او بھندیاں میرے محمد نو جے او بھندیاں میرے محمد نو جگرا وچ چریاں اتار دیاں سبحان اللہ۔ اماں جان فرماتی ہیں ان کا حسن جمال کا عالم یہ ہے کہ صحابہ نے دیکھا تو پھر اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ حضرات گرامی قدر آئیے توجہ میری طرف رکھیے۔ حضرت جابر میں حضور کے حسن کی بات کر رہا ہوں اور حضرت جابر کی بات نہ کروں تو بات مکمل نہیں ہوتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز چودھویں رات کا چاند ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ چل دیے ہیں، جا کر کے مسجد میں پہنچے اور مسجد میں جا کر کے کیا دیکھا؟ حضور علیہ السلام موجود ہیں، آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے وعلیہ حلۃ حمراء، اور آپ نے اپنے اوپر جو جبہ پہنا ہوا ہے، جو حلہ پہنا ہوا وہ سرخ رنگ کا دھاری دار آپ نے جبہ پہنا ہوا۔ سبحان اللہ، وہ خوبصورت چہرہ، اوپر سے سرخ رنگ کا جبہ، اوپر سے 14ویں رات۔ حضرت جابر کے دل میں بات آئی تو میرے آقا کا حسن تو آج اور کمال نظر آ رہا ہے۔ میرے آقا کے حسن کو دیکھا اور پھر نگاہ اٹھائی، آسمان کے چاند کو دیکھا۔ کبھی میرے آقا کو دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی مدینہ کے چاند کو دیکھا، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھا۔ کہا آج میں نے دل میں یہ بات سوچی کہ آج میں فیصلہ تو کروں نا، آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا مدینے کا چاند زیادہ خوبصورت ہے؟ کہا میں نے کبھی ادھر دیکھا، کبھی ادھر دیکھا، کبھی ادھر دیکھا، کبھی ادھر دیکھا، اور یہی بات بابا جی شمشام نے کہہ دی۔ اور کیا کہا کہ روایت کرندہ جابر سہارا میں اکراتی ڈٹھا محمد پیارا، چنوں سی 14ویں تے کوئی ستارہ، میں دوہاں نو دیکھاں دوبارہ سبارہ، میں دوہاں نو دیکھاں دوبارہ سبارہ، میں دوہاں نو دیکھاں دوبارہ سبارہ، خدا دی قسم چند مدہم دسے آیا، محمد دا چہرہ سونا نظری آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور گلاں بڑیاں نے توجہ میرے بار رکھیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو ہے یہ بہت یہودیوں کے بہت بڑے عالم، انہوں نے نا حضور علیہ السلام کے اوصاف، آپ کے چہرہ مبارک تورات انجیل کے اندر پڑا ہوا تھا۔ جب مکہ میں آپ تشریف لے کر آئے نا تو لوگوں نے آپ کی صفات کا تذکرہ کرنا شروع کیا، تو یہ جان گئے کہ یہ جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے نا لگتا ہے وہ حضور تشریف لے کر کے آگے ہیں، لیکن آپ سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں گئے۔ جب آپ مدینہ تشریف لے کر کے آگے نا تو تب آپ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں، اور جا کر کے جب حضور علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کی ہے نا تو یہ بات پکار اٹھے ہیں کہ ایسا چہرہ نبی کا ہی ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا چہرے والا نبی ہی ہو سکتا ہے۔ کلمہ پڑھا، اور جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے نا تو آپ فرماتے ہیں میں عالم تھا، تورات انجیل کا عالم تھا، اور میں نے اپنے نبی کا مدینہ کے اندر جو سب سے پہلے خطبہ سنا، جو آپ نے مدینہ میں سب سے
پہلی تقریر کی ہے وہ آپ نے تقریر سنیے گا حضور کی. آپ تقریر فرما رہے تھے اور آپ نے کیا فرمایا؟ افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا والناس النیام تدخلوا الجنۃ بسلام. سبحان اللہ. حضور کی پہلی تقریر سنیے. آپ فرماتے ہیں او میرے مسلمان بھائیوں، جب بھی ملا کرو آپس میں سلام لیا کرو، السلام علیکم کہا کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو. میرے آقا کی تقریر، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو. تقریر ہے، محبت کا پیغام ہے. رب کعبہ کی قسم ہے آج تک لوگ میرے آقا کی ایک ایک بات پر ریسرچ کر رہے ہیں. فرمایا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ. تیسری بات یہ ہے اپنی رشتہ داریوں کو جوڑ کر کے رکھا کرو، سلام لیا کرو، کھانا کھلایا کرو، رشتوں کو جوڑ کر کے رکھا کرو، تہجد کی نماز کو ادا کیا کرو. تدخلوا الجنۃ بسلام. یہ چار کام تم کر لو، اللہ سلامتی کے ساتھ جنت کا داخلہ تمہیں عطا فرما دے گا. خطبہ سنیے حضور علیہ السلام کا. حضرات گرامی قدر، آئیے آخری بات توجہ میری طرف رکھیے. آپ توجہ میری طرف رکھیے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہے. حضرات گرامی قدر، ایک روز نا نئے آپ تشریف لے کر کے آئے ہیں نا مدینہ کے اندر تو مدینہ میں ایک منڈی لگتی ہے. آپ علیہ السلام منڈی کے اندر پہنچے ہیں. وہاں پر نا حضرت طارق بن عبداللہ یہ ایک شخص ہیں جو آئے ہوئے اپنے اونٹوں کو بیچنے کے لیے وہاں پر آئے ہوئے ہیں. یہ خود بیان کرتے ہیں سارا واقعہ. کہا ہم اونٹ بیچ رہے تھے، اسی دوران نا ایک خوبصورت ترین نوجوان ہمارے پاس آیا. اس نے آ کر کے ہم سے سلام لیا اور ہماری طبیعت دریافت کی ہے. اس کے بعد اس نے سوال کیا، کہا یہ جو سرخ رنگ کا اونٹ ہے کیا تم اس کو بیچنا چاہتے ہو؟ کہا بالکل ہم بیچنا چاہتے ہیں. کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ ہم نے قیمت بتلا دی. انہوں نے قیمت کو کم بھی نہیں کروایا، قیمت طے ہو گئی. انہوں نے اس اونٹ کو پکڑا، مہار پکڑی ہے اور اونٹ لے کر کے چل دیے ہیں. حضرت طارق بن عبداللہ فرماتے ہم سارے قبیلے والے لوگ وہاں پر موجود ہیں اور سب کے سب قبیلے والے لوگ آپ کے چہرے کو دیکھی جا رہے ہیں. انہوں نے ہم سے بات بھی کی ہے، ہم سے سودا طے بھی کیا ہے اور ہم سے اونٹ لے کر کے بھی چلے گئے اور پیسے بھی کوئی نہیں دے کر کے گئے. ہم جب وہ چلے گئے نا تو آپس میں بات کرنے لگے، ارے یہ عجیب معاملہ ہو گیا، ایک اجنبی آیا تھا، ہم اس کو جانتے کوئی نہیں تھے، اتنا مہنگا اونٹ بھی اس کو دے دیا اور اس سے پیسے بھی نہیں لیے. ایک دوسرے پر الزام لگانے لگ گئے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، یہ کیسے ہو گیا، ہم اتنے سیانے اور سمجھدار، اتنے بڑے تاجر، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اور وہ اونٹ لے کر کے چل دیے. ابھی آپس میں بات کر رہے ہیں. ان کے قبیلہ کی ایک بزرگ عورت آگے آتی ہے، آ کر کے کہنے لگی، ارے بھائی آپ پریشان مت ہوئیے، وہ جو اونٹ لے کر کے گئے ہیں اگر وہ پیسے ان کے نہ آئے تو میں ان کی ضمانت دیتی ہوں، ان کی طرف سے مجھ سے پیسے لے لیجئے گا. کہا اماں کیا تو وہ اس نوجوان کو جانتی ہے؟ کیا تیرا تعارف ہے؟ کیا تو اس نوجوان کو جانتی؟ کہا نہیں میں نے بھی پہلی مرتبہ ہی دیکھا ہے اور جب نگاہ اس کے چہرے پر پڑی ہے تو پھر ہٹانے کو جی نہیں چاہا اور میں اس فیصلے پر پہنچی ہوں کہ اس جیسے خوبصورت نوجوان، ایسے چہرے والا انسان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. میں ضمانت دیتی ہوں اور پیسے میرے کو لے آتے. آہاں حضرت طارق بن عبداللہ فرماتے ہیں ہم سارا دن اسی سوچ میں پڑے رہے. عشاء کی نماز کے بعد نا رات کے اندر ایک شخص آیا اور آ کر کے کہنے لگا قائم علی المنبر، وہ آ کر کے کہنے لگا انا رسول اللہ الیکم، میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں، مجھے حضور نے بھیجا ہے اور حضور نے آپ کے لیے کھجوریں بھیجی ہے. سودا طے ہوا تھا اتنی کھجوروں کے عوض اونٹ آپ کو ملے گا، اتنا وزن ہونا چاہیے. کہا یہ کھجوریں ہیں اور میرے آقا نے فرمایا ہے پہلے کھجوروں کی میزبانی کرنی ہے، آپ سب بیٹھیے، میرے آقا نے آپ کے لیے کھجوریں بھیجی ہے.
حضرت طارق بن عبداللہ فرماتے ہیں ہم نے پیٹ بھر کر کے سیر ہو کر کے کھجوریں تناول کی. کھجوریں کھانے کے بعد پھر وہ قاصد کہنے لگا اب جتنا اونٹ کا قیمت طے ہوئی تھی اتنا اس کے عوض اس کے مطابق یہ ہم آپ کو یہ کھجوریں یہ آپ سنبھال لیجئے. کہا جب ہم نے یہ منظر دیکھا پہلے ان کا حسن دیکھا, پہلے ان کا جمال دیکھا, پھر ان کی دیانت دیکھی, پھر ان کی صداقت دیکھی. سبحان اللہ, ہم سے رہا نہیں گیا. رات نہ جانے کس انداز سے گزری ہے. صبح کا سویرا ہوا, ہم سب قافلے والے مدینہ پہنچ گئے, اور جب مدینہ پہنچے مسجد نبوی میں پہنچے فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم علی المنبر یخطب الناس. میرے آقا اس وقت مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر کے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. کہا پہلے ہم نے ان کا چہرہ دیکھا, پھر ہم نے ان کا حسن دیکھا, پھر ہم نے ان کا جمال دیکھا, پھر ہم نے ان کی دیانت دیکھی, پھر ہم نے ان کی امانت دیکھی. اب حضور کی مجلس میں بیٹھ کر کے اب حضور کی ہم نے باتیں سنی, دل وہیں پر دیکھ کر کے آگے کہا آقا کلمہ پڑھائیے, ہم سبھی کے سب مسلمان ہونا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھو یارو, بڑے بڑے حضور کے معجزات ہیں. میرے آقا نے دعوت و تبلیغ کے ساتھ بھی لوگوں کو مسلمان کیا ہے, لیکن میرے آقا کا ایک معجزہ میرے آقا کا حسن بھی ہے کہ جس نے میرے آقا کا حسن دیکھ لیا, میرے آقا کا جمال دیکھ لیا, پھر اسے کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا. کائنات کا پروردگار ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا